اختیار صاحب، گفتگو آپ نے سنی، آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے کہ کیا اسپیس کیسے بنائیں اور پھر ان کو راہ پہ لگا کون رہا ہے اگر ایسا نہیں ہونا تو؟ دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل سپیس کی بات ہے تو سپیس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے موجود ہے. سیاست بھی ہے اور سیاست ہو بھی رہی ہے. کوئی حکومت میں ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے. مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. جو لوگ حکومت میں ہیں وہ حکومت میں ہیں، جو سیمی حکومت میں ہے وہ سیمی حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سپیس ہے، یہ دن بدن یہ اس کو ایسے عمل سے یہ گزر رہے ہیں کہ اس کو وہ سکڑتی جا رہی ہے. اور اس میں خود امپلوڈ ہوتی جا رہی ہے. اس میں خود عمران خان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور کچھ ان کے مائنڈ سیٹ کے دوست بھی ہیں جو ان کی یا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا پھر وہ یس مین ہیں جو ان کی ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں، غلط بات کو بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ہاں کہوں گا تو خان خوش ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کی سپیس جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. میں اس بات سے بالکل قطعاً ایگری نہیں کرتا. ہاں مانتا ہوں اداروں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یہ ہائیبرڈ رجیم والی بات بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہائیبرڈ رجیم کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا انوینٹر بھی عمران خان تھا. یہ انوینشن بھی انہی کی تھی. اب پولیٹیکل پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں، میں یہ بات کرتا ہوں، میں آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جیسے تیسے آئی تھی. مطلب یہ کوئی آرگینک الیکشن جیت کر نہیں آئے تھے. 4.25 سال حکومت کر کے گئے اس ملک پر. 13 سال خیبر پختونخوا پر حکومت کی ہے، یہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی. یہ ایک کچھ ہم خیال لوگوں کا، یہ جذباتی قسم کے لوگوں کا ایک اکٹھ تو ہو سکتا ہے، ایک جمع غفیر ہو سکتا ہے، ایک جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظریاتی طور پر یا ڈسپلنری آرگنائز لوگ نہیں ہیں. جماعت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. پولیٹیکل لوگوں میں سب سے پہلے ان کے پاس جو ٹول ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اور سب سے آخری ٹول جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ڈائلاگ ہی ہوتا ہے. آفٹر پروٹیسٹ ایون پھر آپ ڈائلاگ کے پاس جانا. اب ان ساری چیزوں میں ان کو اپنے لیے اسپیس خود ڈھونڈنی ہوگی، یہ تلاش کریں گے، اور میرے خیال میں جتنا یہ تصادم کی طرف جائیں گے ان کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی. یہ جو تحریک شہریک ہے نا، میں خود پتہ نہیں میں کتنی تحریکوں سے گزر کے آیا ہوں. آج آپ کے سامنے اس کرسی پر بیٹھ کر میں 1990 سے میں پولیٹیکل کارکن ہوں، اور میں مختلف جمہوری دوروں میں، مارشل لاؤں میں، مختلف چیزوں سے میں گزر کے آیا ہوں. تحریک چلانے کے لیے جن کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. وہ عناصر اس وقت موجود نہیں ہے. پبلک سپورٹ، آپ کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ایک مومنٹم، اس میں کون سی چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ کی اپنی پارٹی ایک آواز نہیں ہے، آپ کی اپنی جماعت ہم آہنگ نہیں ہے، عوام کی سپورٹ آپ کے پاس اس وقت نہیں رہی. وہ جو سپورٹ میں پھر کہتا ہوں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگانے کے بعد آپ نے لی تھی، وہ سپورٹ آپ لوز کر چکے ہو. وہ واپس اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے پاس چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ سپورٹ جو آپ نے اینٹی امریکن نعرہ لگا کر کہ امریکی غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر آپ نے حاصل کی تھی اور لوگوں کی سمپتیز لے لی تھی، آپ کی امریکی غلامی کو قبول کرنا، پھر اپنے بیٹے وہاں پر بھیجنا، پھر اپنے بیٹوں سے وہاں پر یہ کہلوانا کہ ہمارے باپ کو اگر کوئی چھڑا سکتا ہے وہ ٹرمپ ہے، تو وہ ٹرمپ ہے. تو وہ آپ کی وہ سپورٹ بھی جو اینٹی امریکن سلوگن آپ لگایا کرتے تھے، وہ 2 پول آپ کے خالی ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس ہتھیار یا آپ کے پاس کھیلنے کو زیادہ چیزیں نہیں ہیں. میرے خیال میں اٹس بیٹر، کہ میرا مشورہ بھی ہے کہ عمران شوڈ لرن ہاؤ ٹو بیہیو لائک اے پولیٹیکل لیڈر. ٹھیک ہے.